السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یاسر ندیم الواجدی سرجیکل اسٹرائک کی 7ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زی نیوز کے پروگرام فتح کے فتوے کا تیسرا ایپیسوڈ منظر عام پر آ چکا ہے، اور جیسا کہ امید تھی کہ اس ایپیسوڈ میں بھی طارق فتح کوئی سبسٹینشل پروف پیش نہیں کر پائیں گے۔ الزام اور صرف الزام۔ آج کی سرجیکل اسٹرائک شروع کرنے سے پہلے میں اپنے ویورز کو طارق فتح کا ڈیبیٹ میتھڈ بتانا چاہوں گا۔ یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جس کو چائلڈ سائیکیٹرک بہت اچھی طریقے سے سمجھتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی ڈیبیٹ دیکھی ہوگی، ان کے ڈیبیٹ کا انداز دیکھا ہوگا۔ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ملا کا اسلام نہیں مانتا بلکہ اللہ کا اسلام مانتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے اسلام میں کم سے کم قرآن کریم تو آئے گا ہی، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن بھی اللہ کے اسلام میں داخل نہ ہو۔ تو وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا اسلام مانتے ہیں لیکن ساتھ ہی قرآن کے خلاف بولنے لگتے ہیں۔ ابھی پینلسٹ کوئی بات کہتا ہی ہے تو اس کے جواب میں وہ حدیث کے خلاف بولنے لگتے ہیں، پھر اچانک ان کو غزوہ ہند یاد آتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جمپ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جمعہ کی نماز میں دعا ہندوؤں کے خلاف کیوں مانتے ہیں؟ اس کے بعد ابھی پینلسٹ کوئی بات کہے گا ہی کہ انہیں فوراً محمد علی جناح یاد آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بلوچستان کا موضوع لے کر آتے ہیں، پھر اچانک انہیں محمد بن قاسم، غزنوی اور اورنگزیب کی یادداشت ستاتی ہے، اور ابھی سامنے والا اپنی زبان کھولتا ہی ہے کہ وہ تصوف پر جم کر جاتے ہیں۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ڈیبیٹ کا موضوع کیا ہے، اور یہ سب اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ خود ہی پروگرام کے شروع میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آج کا موضوع ہے فتویٰ۔ اب فتوے کا محمد علی جناح سے کیا تعلق، فتوے کا غزنوی سے کیا تعلق، فتوے کا محمد بن قاسم سے یا تیمور لنگ سے کیا تعلق ہے؟ موضوع کچھ ہے، باتیں کچھ ہوتی ہیں، دعویٰ کچھ ہے، الزام کچھ لگتا ہے۔ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے اور چلی کہاں جاتی ہے؟ اس لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ طارق فتح یوں تو 68 سال کے ایک عمر رسیدہ شخص ہیں، لیکن دراصل ان کی ذہنی بڑھوتری 9 سال کی عمر میں رک گئی تھی، اور وہ بچوں کی طرح ڈیبیٹ میں لڑتے نظر آتے ہیں۔ بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندروں کی ایک پنچایت لگی ہوئی ہے جس میں ایک بندر دوسرے کے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس پورے پروگرام میں کانٹینٹ نہیں ہوتا۔ یوں تو انڈین میڈیا کے جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ عام طور سے غیر معیاری ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو انٹرنیشنل میڈیا سے کمپیئر کریں تو اس میں کوئی معیار نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بعض مرتبہ کچھ ایک دو باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ زی نیوز کا یہ پروگرام اپنے کانٹینٹ کے اعتبار سے سب سے زیادہ غیر معیاری ہے انڈین میڈیا کی ہسٹری میں، اور یہ بات اس لیے نہیں کہی جا رہی ہے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یا مسلمانوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ اس کا جو میتھڈ ہے، ڈیبیٹ کا جو اصول ہے، اس اصول کو اور اس ڈیبیٹ کے رول کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ہم ثبوت کے ساتھ طارق فتح کے اس ڈیبیٹ میتھڈ کو پیش کریں گے، اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ کیا کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کا یہ طریقہ ہے؟ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم دشمنی میں اندھے ہوئے جا رہے ان کے فالوورز کو بعض مرتبہ یہ نظر نہیں آتا کہ طارق فتح بحث کے دوران ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو انڈیا میں نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہیں۔ بعض مرتبہ وہ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہندوستان کے آئین کے خلاف ہیں، ہندوستان کے خلاف ہیں، لیکن ان کے فالوورز کو جو اپنے آپ کو بہت بڑا نیشنلسٹ اور دیش بھکت کہتے ہیں، ان کو یہ باتیں اس لیے نظر نہیں آتی کیونکہ ان کا ماؤتھ پیس طارق فتح ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر ان کو نہیں بلکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں دے رہا ہے۔ میں طارق فتح کو چیلنج کرتا ہوں، اگر انہیں واقعی ڈیبیٹ کرنے کا شوق ہے تو وہ آئیں اور دنیا کے کسی کونے میں مجھ سے ڈیبیٹ کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈیبیٹ رولز کی روشنی میں ہوگی، انڈیپینڈنٹ ججز کے سامنے ہوگی، عوام کے سامنے ہوگی، کسی ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو پر نہیں۔ اس کے بعد وہ آئیں، جو سوال انہیں پوچھنا ہے، جو الزام انہیں لگانا ہے، سوال اور الزام ان کا ہوگا اور جواب میرا ہوگا۔ یہ جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تم بندروں کی پنچایت لگاتے ہو، اس سے تمہارے مینٹل اسٹیٹس کا تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کبھی نہیں ہو سکتا۔ ڈیبیٹ کے جو اسٹینڈرڈ رولز ہیں، اگر ان کو فالو کرنے کے لیے تم تیار ہو تو پھر آؤ اور بتاؤ جگہ کہاں آنا ہے۔ میں اور تم ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ججز کے سامنے ڈیبیٹ کرتے ہیں، عوام کے سامنے ڈیبیٹ کرتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ تمہارے جھوٹ میں کتنا دم ہے۔ جو اسلام کو نہ مانے اس پہ آخر کفر کا الزام کیوں؟ اس لیے کہ کفر کے معنی ہی آتے ہیں نہ ماننے کے۔ تو اگر کوئی آدمی کسی چیز کو نہیں مانتا
تو اس کو نہ ماننے والا ہی تو کہا جائے گا. کیا ہم اسلام کو نہ ماننے والوں کو ماننے والا یا اقرار کرنے والا کہہ دیں؟ کفر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا انکار کرنا. تو جس طریقے سے ایک شخص اسلام کے عقائد کا اور اسلام کے بیسک فنڈامنٹل بلیفز کا انکار کرتا ہے اس کو ہم کافر کہتے ہیں. تو اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مذہب اور کسی دوسرے ریلیجن کے فنڈامنٹل بلیفز کا انکار کرے تو آپ اس کو کافر کہہ دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، چونکہ کفر کے معنی آتے ہیں نہ ماننا، اور نہ ماننے والے کو کافر ہی کہا جاتا ہے. کافر اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ اس پر بات کرنے سے کوئی کیوں بچتا ہے؟ دراصل قرآن میں کافر، کفر اور شرک جیسے شبدوں کا کئی جگہ استعمال ہوا ہے، اور کفر کے معنی حالات کے مطابق الگ الگ ہو جاتے ہیں. اللہ میں بھروسہ نہ کرنے سے لے کر انکار کرنے، نرادر کرنے اور سچائی کو چھپانے تک کو کفر مانا جاتا ہے، اور کفر کرنے والے کو ہی عربی بھاشا میں کافر کہتے ہیں. لیکن ایک سچ یہ بھی ہے کہ کافر کو ایسا ارتھ دینے کی کوشش ہوتی ہے جس سے دو مذہبوں کے بیچ دوریاں بڑھتی ہیں. زی نیوز یہ مانتا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر اس دیش کے لوگوں کو اپنی رائے ترک کے آدھار پر بنانی چاہیے، نہ کہ بنی بنائی لکیر کے مطابق. تو گویا کہ زی نیوز کے مطابق کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن حالات کے اعتبار سے بدل جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذہبوں میں ایسا ہی ہوتا ہو، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. اور یہ بات طارق فتح اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ وہ کئی مرتبہ اپنی ڈیبیٹس میں اور اپنے پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ بھئی میں ملا کا اسلام نہیں مانتا، میں تو اللہ کا اسلام مانتا ہوں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اللہ کے اسلام میں کیا چیز آتی ہے؟ قرآن تو کم سے کم آتا ہوگا، چلو حدیث نہیں آتی، فقہ نہیں آتی، اس میں مختلف فرقوں کی اور مسلکوں کی جو انٹرپریٹیشن ہے شاید وہ نہ آتی ہو، لیکن کم سے کم قرآن تو آئے گا. اسی قرآن میں ایک آیت ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اب اگر دین مکمل ہو چکا ہے، 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، تو پھر اس میں تبدیلی کیسی؟ اور اگر طارق فتح اس تبدیلی کو جائز سمجھتے ہیں اور اس تبدیلی کو قبول کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن کو اور اللہ کے اسلام کو بھی نہیں مانتے. ایک بات اور میں طارق فتح سے کہتا چلوں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، وہ سرائکی یا بلوچی زبان میں نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی کا ماہر ہونا اور عربی جاننا ضروری ہے. یہ بات صحیح ہے کہ کفر کے معنی مختلف آتے ہیں، کفر کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں اور کفر کے معنی کسی چیز کے انکار کرنے کے بھی آتے ہیں، اور قرآن کریم میں دونوں طریقے سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے. لیکن جو لوگ عربی سمجھتے ہیں، اور اگر نہیں سمجھتے طارق فتح تو تھوڑا سیکھ لیں. کفرہ ورب ہے اور اس کا وربل ناؤن یا تو کفران ہوگا یا کفر ہوگا. اگر کفرہ کا وربل ناؤن کفران ہے تو اس کے معنی آتے ہیں ناشکری کرنا، اور اگر کفرہ کا وربل ناؤن کفر ہے تو اس کے معنی آتے ہیں انکار کرنا. قرآن کریم میں دونوں طریقے سے اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اور مسلمان جو قرآن کریم سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، عربی زبان جانتے ہیں، اور اچھی طرح اس چیز سے واقف ہیں کہ کہاں اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ناشکری کے معنی میں اور کہاں اللہ نے اس لفظ کو انکار کے معنی میں استعمال کیا ہے. زی نیوز کا یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں کو اپنا مذہب فیکٹس کی بنیاد پر سمجھنا چاہیے، وہ لکیر کے فقیر نہ بنے. اور لکیر کا فقیر جب یہ سینٹنس کہا گیا تو اسکرین کے اوپر دارالعلوم دیوبند کی مسجد کا فوٹو بھی سامنے لا کر کھڑا کر دیا گیا. اس سے ہم بہت آسانی کے ساتھ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نشانہ کون ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ مدرسوں کے اندر جو تعلیم ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کو لکیر کا فقیر بنایا جاتا ہے، اور زی نیوز جو اسلام کی تعلیم دے رہا ہے طارق فتح کو بلا کر یہاں اللہ کا اسلام اور قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے. تو گویا کہ مسلمانوں سے زی نیوز یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ اپنی مسجدیں اور اپنے مدرسے بند کر کے اپنے گھر پر زی نیوز کے پروگرام دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو اسلام پورا آ جائے گا. یہ زی نیوز نہ ہو گیا، اسلامی آستھا کا چینل ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں میڈیا سے کہ آپ کی ذمہ داری نیوز پہنچانا ہے یا مذہب کی تعلیم کرنا؟ لیکن آج کل ہو یہ رہا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. آگے دیکھیے زی نیوز مسلمانوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے. فتح کا فتویٰ ہے کہ کافر جیسے شبد کا غلط استعمال کرتے ہوئے دو مذہبوں کے بیچ نفرت پھیلانے کا کام بند ہونا چاہیے. یہ مطالبہ کرنے کا آپ کو نہیں بلکہ ہمیں حق ہے کہ کافر جیسے لفظ کے غلط معنی لوگوں کو بتلا کر دو مذہبوں کے درمیان ٹینشن کریٹ کرنے کا کام بند ہونا چاہیے. کیونکہ کافر لفظ قرآن کریم میں 1400 سال سے موجود ہے، کبھی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. یہ گزشتہ 4 سال سے لوگوں کو
جو کنفیوژن ہوا ہے اس لفظ کی ڈیفینیشن میں، یہ کیوں ہوا ہے؟ کیا لوگ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہو گئے، یا لوگ بہت زیادہ اسلام کا مطالعہ کرنے لگے، یا طارق فتح جیسے لوگوں کو میڈیا نے زیادہ توجہ دی اور اس کے شوز اپنے پروگرام اپنے چینلز کے اوپر کرائے اور لوگوں کو کنفیوز کیا، اسلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا؟ یہ کام کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نے تو ہندوؤں کی طرف ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے، بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا چند سال پہلے جب زی نیوز جیسے چینل مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ آج کل کے پولیٹیشنز مسلمانوں کو بی جے پی سے ڈرا رہے ہیں، لیکن اب الٹا ہو رہا ہے کہ یہی نیوز چینلز کچھ بھولے بھالے ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈرا رہے ہیں، اور یہ عجیب و غریب سیاست ملک کے اندر کر رہے ہیں تاکہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی امن اور چین اور سکون کے ساتھ نہ رہ سکیں۔ جو نان مسلمان ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ یہ جب ہم مسلمان کہتے ہیں کہ فلانا کافر ہے، ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ کبھی یہودی کو کہتے ہیں، وہ یہودی آ جائے تو کہتے ہیں بھائی آپ کو تھوڑی کہا، ہم نے تو عیسائی کو کہا۔ عیسائی سے ہم کہہ دیتے ہیں، وہ سامنے بولے نہیں وہ تو ہندو کو کہا۔ ہندو کے سامنے کہتے ہیں آپ تو ایک تو خدا کو مانتے ہیں، ہم آپ کو کیسے کہہ دیں؟ بالکل جھوٹ ہے، اس لیے کہ جو اسلام کو نہیں مانتا ہم تو اس کو کافر کہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، اور چاہے وہ یہودی ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ بلکہ ہم آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے تو لنگوسٹیکلی ہم بھی کافر ہیں، آپ اپنے اعتبار سے ہمیں کافر کہیے، چونکہ ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے، اور ہم اپنے عقیدے اور اپنے بلیف اور اپنے فیتھ کے اعتبار سے ہر اس شخص کو کافر کہیں گے، اور ہمیں آزادی ہے یہ لفظ استعمال کرنے کی جو ہمارے فیتھ کو نہیں مانتا، چونکہ کافر کے معنی ہیں انکار کرنے والے کے۔ ہم آپ کے مذہب کی بنیادی چیزوں کو نہیں مانتے اور آپ ہمارے مذہب کی بنیادی چیزوں کو نہیں مانتے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیا آج اس دور میں چلی گئی ہے جہاں ایک ہی ملک میں مختلف کمیونٹیز اور مختلف مذاہب کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہارمونی کے ساتھ رہتے ہیں، کو ایگزسٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مندروں، مسجدوں اور چرچوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن طارق فتح جیسے لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہے۔ اسی لیے وہ اس طرح کی ریٹرک لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں بسنے والا ایک ایک مسلمان ہندوؤں کا خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر جو عبدالسلام تھے جی، ان پہ کفر کیوں لگ گیا فتویٰ؟ اس لیے کہ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، اب اسلامی نام وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے یا ملعون یا عبدالسلام، اگر رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو یہ آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر عبدالسلام نے رسول اللہ کے خلاف کو گستاخی کی ہے؟ ان پہ تو کفر کا فتویٰ لگا۔ میں عبدالسلام کی بات کر رہا ہوں کہ ایک شخص کو اس پہ کفر کا الزام لگایا، کسی ایک ہندوستان کے عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ یہ کافر نہیں ہے۔ شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں، میں ان کی معلومات میں اضافہ کر دوں کہ ڈاکٹر عبدالسلام ایک پاکستانی سائنٹسٹ تھا۔ آج پاکستان اگر نیوکلیئر طاقت ہے تو وہ اسی سائنٹسٹ کی وجہ سے ہے۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہے کہ بہت سے نیشنلسٹ جو اپنے آپ کو دیش بھکت کہتے ہیں اور افسوس کے طارق فتح کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں، انہیں یہاں طارق فتح کی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ یہ شخص ہندوستان کے دشمن نمبر 1 ڈاکٹر عبدالسلام کا ڈیفینڈ کر رہا ہے، لیکن کسی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طارق فتح نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے جس میں ایک پاکستانی مسلمان، ایک پاکستانی اسکالر یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ غزوۃ الہند ہو۔ اب اگر یہ بات ہے تو پھر تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو عبدالسلام کو اپنا ہیرو مان لینا چاہیے۔ تو پھر طارق فتح کو یہ شکایت کیوں ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے عبدالسلام کا ڈیفینڈ نہیں کیا؟ اول تو یہ کہ ہندوستان کے مسلمان پاکستان کے معاملات میں کیوں گھسے؟ پاکستان کے مسلمان اگر کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں یا ان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اگر طارق فتح کے اس دعوے کو ہم مان لیں کہ پاکستان اس لیے بنا ہے تاکہ ہندوستان کے خلاف غزوۃ الہند ہو، تو پھر تو عبدالسلام ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہیرو نمبر 1 ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں نے اس کو کافر مانا، اور کیا وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا اور اس کا سپورٹ نہیں کیا؟ یہیں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ طارق فتح الزام پر الزام لگاتے چلے جاتے ہیں، انہیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ ان کے پاس نہ کوئی سبسٹینشیل پروف ہے، ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک پینل میں وہ لوگوں کو بلائیں، پینلسٹ کی توہین کریں اور ان کے اوپر ایک کے بعد ایک الزام لگاتے چلے جائیں اور ان کو بولنے کا موقع ہی نہ دیں۔ چونکہ ٹارگٹ اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہندوستان میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کو نیچا دکھانا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کو رسوا کرنا ہے، اور ہندوؤں کو یہ بتانا ہے کہ مسلمان امن پسند قوم نہیں ہے۔
حالانکہ میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ ہمیشہ امن و چین سے رہنا سیکھا ہے اور رہنا سکھایا ہے. میرا سوال اس وقت صرف یہ ہے، احمدیہ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اسماعیلی کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ داؤدی بورا ہیں یا نہیں ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں عالم دین سے پوچھ رہا ہوں، اور وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں. 1953 کے اندر ہزاروں احمدیوں کو مسلمانوں نے مارا جو ہندوستان سے لاہور گئے تھے پارٹیشن کے بعد. اور جب جسٹس منیر کمیشن رپورٹ نے ہندوستان اور پاکستان کے کچھ 400-500 عالم دین کو بلایا تو ان میں سے 2 ایسے نہیں تھے جنہوں نے کہا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے. یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ ہم خاموش رہتے ہیں؟ ہم تو کھلم کھلا قادیانی کو کافر کہتے ہیں، اور جب سے قادیانی جن کو آپ احمدی کہہ رہے ہیں وجود میں آئے ہیں اس دن سے مسلمان ان کو کافر مانتے آئے ہیں. لیکن کافر ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر ظلم کو جائز سمجھتے ہوں. کسی کو غلط ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو فوراً قتل کر دیا جائے. بحیثیت انسان کے ہم ساری دنیا کو، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا ہندو ہوں، بلکہ قادیانی ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، بحیثیت انسان کے ہم سب کو اپنا بھائی مانتے ہیں. ہاں، جب بات عقیدے کی آتی ہے اور جب بات عقیدت کی آتی ہے تو پھر ہمارے اور ان کے راستے الگ الگ ہیں، اور اس بات کا اعتراف اور اعلان کرنے میں ہم کبھی نہیں جھجکے. اور اگر آپ کے کانوں تک ہماری آواز نہیں پہنچی تو آج میری زبان سے سن لیجیے. میرا سوال ہے کہ جمعے کی نماز سے پہلے ہم یہ کیوں دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو قوم الکافرین پہ فتح نصیب کرے؟ یہ دعا آپ ہی مانگتے ہوں گے، ہم تو نہیں مانگتے. ایسی کون سی مسجد ہے جس میں یہ دعا ہوتی ہو کہ اللہ ہندوؤں کے خلاف مسلمانوں کو فتح عطا فرما؟ ہماری نظر میں تو آج تک ایسی کوئی مسجد آئی نہیں. ہاں، ہم جو دعائیں مانگتے ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اس میں ایک دعا ہے، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما. ایک دعا ہے کہ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو بھی چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کرے، اے اللہ آپ اس کی مدد فرمائیں. وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کرے، اے اللہ آپ اس کو رسوا فرمائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا قوم کافرین کے خلاف نہیں ہے بلکہ قوم ظالمین کے خلاف ہے. اب اگر کوئی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رسوا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دعا اس کے بھی خلاف ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دعا اس کے حق میں ہے. نہ یہ کسی ہندو کے خلاف ہے، نہ کسی یہ کرسچن کے خلاف ہے، اور نہ ہی یہ کسی یہودی کے خلاف ہے. اس کے بعد ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں اچھائی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. یہ دعائیں ہم جمعہ کے خطبے میں نماز سے پہلے مانگتے ہیں. کسی بھی مسجد میں، پورے ہندوستان میں آپ کشمیر سے کنیا کماری تک چلے جائیے، کسی بھی مسجد میں آپ دکھا نہیں سکتے کہ امام جمعہ کی نماز میں ہندوؤں کے خلاف، ہندوستان کے برادران وطن کے خلاف وہ دعا مانگتا ہو. اس لیے میں تاریخ فتح سے کہوں گا کہ جھوٹ کی اپنی مشین بند کریں اور اس ملک میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا ختم کریں. اورنگزیب نے جا کے بنارس میں تغلق نے مسجدیں کھڑی کر دی مندروں کے اوپر. کو اورنگزیب سے پیار ہے اور آپ اس کو ہیرو مانتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیے ناظرین کہ اورنگزیب کا ہندو مندر بنارس میں، کاشی کا مندر توڑنے کی جسٹیفیکیشن عتیق صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہندوؤں نے کہا کہ ہمارا مندر توڑ دو. جو یہ بھی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان محمود غزنوی یا محمد بن قاسم یا اسی طریقے سے اورنگزیب کو اپنا ہیرو مانتے ہیں. ہم ان بادشاہوں کو نہ اپنا ہیرو مانتے ہیں اور نہ ہی ان کو ویلن مانتے ہیں. یہ محض بادشاہ تھے جن کی زندگی کا مقصد اپنی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنا تھا. ہمارے لیے ہمارے ہیرو اور ہمارے رول ماڈل ہمارے رسول، ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے آگے بڑھ کر ہم کسی کو اپنا رول ماڈل نہیں مانتے. اب رہی بات کہ اورنگزیب نے مندروں کو تباہ کیا، محمود غزنوی نے ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کیا، تو اس کے لیے مجھے کوئی جسٹیفیکیشن یا اس کا ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک کلپ دکھاتا ہوں، اور شاید آپ نے یہ کلپ بہت مرتبہ دیکھی ہوگی. یہ ایک ایسی شخصیت کی ہے کہ جس کو پورا ہندوستان آج جانتا ہے. یہ ایک بہت بڑے ہسٹورین ہیں جن کا نام ہے رام کنیانی.
رام پنیانی کی یہ 2.5 منٹ کی کلپ دیکھیے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنے بھی رولرز باہر سے آئے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ اسلام کو پھیلانا چاہتے تھے، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں کو اور ان کی عبادت کرنے کی جگہوں کو مسمار کرنا چاہتے تھے، ڈسٹروائے کرنا چاہتے تھے. ان کا مقصد کیا تھا؟ سنیے رام پنیانی کی زبانی. Temple destruction. And who destroyed Somnath temple? Muhammad Ghazni. He comes from Ghazna. Ghazna is in Afghanistan. This is Ghazna. This is Bamiyan. This is Multan. And this is Somnath. So this is a route taken by Muhammad Ghaznavi to reach the Somnath temple. Now in this 5,000 kilometer route, how much area there must have been a spread of Hindu religion? 2,000 kilometers. Now in 1 kilometer area where Hindu religion is spread, generally how many temples are there? Should we compromise at 5? 5, okay. So we compromise that it is at 5. So how much was the distance we had talked about? 2,000 kilometers and 5 temples per kilometer. So how many total temples are there on the way when Ghazni is traveling? 10,000 temples. Now, of course, I forgot to ask you a very elementary question. Did Ghazni come by air route? No, no. He must have travelled on this thing. So, no Pushpak Viman that time. Right, no Pushpak Viman for Muslims. It was there only in our mythology. Okay, that's a good one. Okay, so he travelled this area, and on his way, he saw the great statues of Lord Gautam Buddha in Bamiyan. Did he break these Lord Gautam Buddha's statues? No. Or did he think that Taliban fools are going to come later and they will destroy? Did he have intuition? No. Still he did not break. No. Did he destroy the 10,000 temples on the way? No. Why? If he had to insult the Hindu religion in order to go to heaven, right? That's how our temperature, the temperature of our blood goes up, na? That he came, he destroyed our temple, he insulted our Hindu religion. Now, if he had to insult Hindu religion, he could have destroyed any 4 or 5 temples on the way in the beginning and would have gone back. Why he had to come all the way to Somnath? Now, here comes the clue that in Somnath temple, that time there were 20,000 golden dinars. When Muhammad Ghaznavi came here, he had an army, and in his army, 35% of the soldiers were Hindu. In his army, there were 12 generals. There were 12 generals in his armies, and out of these 12 generals, 5 of those generals were Hindus. तलवार के अलावा देखिए ये आपका सारा जो था आपने बुरके के नीचे रखा था वो नंगा हो गया, आपने मुझे चोर कह दिया. क्यों? आपने कह दिया ना, आपस में लड़ते थे और आप झूठ बोल रहे हैं. छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ औरंगजेब का. यू आर रॉन्ग. मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ औरंगजेब का. होल्ड ऑन अ सेकंड. यू आर प्रिवेंटिंग मी टू स्पीक. और औरंगजेब ने उन मंदिरों को गिराया. दिस इज द डिवाइड. आई शुड फाइंड आउट द पेजेस एंड यह है एग्जाम्पल. मैंने अपनी वीडियो के शुरू में ये बात कही थी कि आगे आपको सबूत दिखाऊंगा कि किस तरीके से तारिक फतह मेंटली 9 साल के बाद उनकी ग्रोथ रुक गई. यह है जिस तरीके से बच्चे एक दूसरे के ऊपर बुली करते हैं, तारिक फतह अपनी डिबेट्स में बिल्कुल इसी तरीके से दूसरे पैनलिस्ट के ऊपर बुली करते हैं. तारिक फतह, रियली यू नीड टू ग्रो अप. देखा कि डरपोक लोग और दाढ़ियां रखने वाले, अल्लाह का इस्लाम और मुल्ला का इस्लाम आपको आज साफ नजर आ गया. दाढ़ियां तो सिख भाई भी रखते हैं, बल्कि बहुत से हिंदू बाबा को भी हमने देखा है कि वो दाढ़ियां रखते हैं. तारिक फतह ने ये जो कमेंट पास किया है ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के खिलाफ है जो अपनी मजहबी आस्था और अकीदत की वजह से दाढ़ी रखता है. लेकिन तारिक फतह के भक्तों को ये बात समझ में आने वाली नहीं है. अब जी न्यूज पर होने वाली इस डिबेट का आप स्टैंडर्ड देखिए कि जिसमें जूतों की, मार पिटाई की बात हो रही है, जिसमें शोर शराबा हो रहा है, बदतमीजियां हो रही हैं, कमेंट्स पास किए जा रहे हैं. ये डिबेट है या चोर बाजार? आखिर में मैं अपना चैलेंज दोबारा दोहराता हूं. मैं तारिक फतह को चैलेंज देता हूं, दुनिया के किसी भी कोने में डिबेट के स्टैंडर्ड रूल्स को फॉलो करते हुए इंडिपेंडेंट जजेस के सामने और अवाम के सामने, स्टूडियो में बैठकर नहीं बल्कि अवाम के सामने वो आएं और मुझसे डिबेट करें. उनके इल्जामात होंगे और हमारे जवाबात होंगे.
اور اس کے بعد ساری دنیا جانے گی کہ تاریخ فتح کے جھوٹ میں کتنا دم ہے.